حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت الحادية عشرة زوجی ابو زرع وما ابو زرع. یہ باب جو چل رہا ہے یہ ہے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد گھر میں کچھ گھر والوں کے ساتھ باہمی کوئی دلچسپی کی کوئی اور مفید بات جو ہے نا وہ کرنا. اس کو سمر کہتے ہیں عربی زبان میں. عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد اور سونے سے پہلے جو گفتگو وغیرہ کی جائے. تو اس باب کی آخری حدیث جو ہے وہ یہاں پر چل رہی ہے اور یہ حدیث ہے ان 11 عورتوں کی کہ جن کے بارے میں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دیگر ازواج مطہرات اور آپ کے خاندان کی کچھ خواتین کی موجودگی میں 10 خواتین جو ہیں ان کی گفتگو اپنے اپنے شوہروں کے بارے میں ہو چکی ہے. انہوں نے قسم کھائی تھی اور آپس میں 11 عورتوں نے یہ معاہدہ کیا تھا کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گی اور اپنے اپنے شوہر کے بارے میں جو کچھ بھی ہے وہ ہم بتا دیں گے. تو قالت الحادیۃ عشرہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کہ 11ویں خاتون ان میں سے بولی اپنے میاں کے بارے میں تو کہنے لگی زوجی ابو زرع وما ابو زرع کہ میرا میاں جو ہے یا میرا جو شوہر ہے وہ ہے ابو زرع. اور پھر آگے تعجب جو ہے اس کو پیدا کرنے کے لیے اس کی بڑی شان بتانے کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں وما ابو زرع. اور آپ کو کیا پتا کہ ابو زرع کون ہے یا کیسا ہے. زرع کا لفظ جو ہے اس کو کھیتی کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں اور ابو کا معنی باپ بھی ہوتا ہے, ابو کا معنی والا بھی ہوتا ہے, کسی چیز سے تعلق رکھنے والا بھی ہوتا ہے. تو اس کا معنی بنتا ہے, لفظی معنی بنتا ہے کھیتی والا. اور عین ممکن ہے زرع کا جو لفظ ہے یہ لفظ شاید اس کی اولاد میں سے کسی کا نام ہو, کیونکہ عرب کے اندر نام رکھنے میں رسم و رواج جو ہے ہمارے یہاں کے موجودہ رسم و رواج جو ہے یا جو شریعت کا رسم و رواج ہے, شریعت سے پہلے یہ رواج ان کے یہاں مختلف تھا. چنانچہ وہ اپنے بیٹوں کے نام رکھ دیتے تھے ایسے جانوروں کے نام کے ساتھ کہ جو جانور بڑے بہادر ہوتے ہیں اور بڑے طاقتور ہوتے ہیں اور بڑے غیور ہوتے ہیں یا ان کے اندر وفاداری بہت زیادہ پائی جاتی ہے. جیسے کہ بعض لوگ جو ہیں مشہور عام ہے عرب کے اندر فہد بھی نام رکھ دیتے ہیں, جیسے ملک فہد یہ بادشاہ تھا. فہد کا معنی ہوتا ہے چیتا. اب ہمارے یہاں کسی کا نام چیتا رکھ دیں تو ہمارے یہاں تو یہ نہیں چلتا, رواج نہیں ہے, مگر انہوں نے فہد نام رکھا. بادشاہ نے شہزادے کا نام رکھا فہد. اسی طرح نام رکھ دیتے تھے وہ اسد. اسد کہتے ہیں شیر کو, یہ بھی نام ہے, یہ بھی ناموں میں سے نام ہے. بنو اسد ایک قبیلہ تھا جن کا جو بڑا قبیلے کا مورث اعلیٰ تھا تو اس کا نام اسد تھا. اسی طرح اسد کے لفظ کے ساتھ اور بھی بہت سارے عرب کے اندر افراد موجود تھے, مسلمانوں کے اندر بھی. لفظ ہے کلب کا اور کلاب کا لفظ بھی ہے. کلب
عربی زبان کے اندر کتے کو بھی کہتے ہیں، کلب عربی زبان کے اندر شیر کو بھی کہتے ہیں، یا کسی بھی طاقتور جانور کو کہتے ہیں جو کاٹ کھاتا ہو لوگوں کو۔ عام طور پہ کلب کا لفظ جو ہے اس کا معنی ہمارے یہاں معروف اور مشہور ہے کتا، تو یہ بھی نام عرب والے جو ہیں ان کے پسندیدہ ناموں میں سے ہے۔ کتے کے اندر دو صفات ہیں بڑی اچھی، ایک تو صفت ہے اس کی بہادری کی کہ وہ کاٹ کھاتا ہے دشمن کو، مخالف کو، جس پر اس کو اشارہ کیا جائے مالک کی طرف سے، اور اسی لیے لوگ چوروں سے رکھوالی کے لیے بھی کتے جو ہیں وہ پالتے تھے اور آج کل بھی لوگ پالتے ہیں۔ البتہ یہ بات ہے کہ کتے کی بات چل پڑی ہے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کتا حفاظت کے لیے اگر رکھا جائے تو جائز ہے۔ کتا شکاری ہو، اس کو شکار کرنا سکھایا گیا وہ ہو، ایسا کتا شکار کرنے کی غرض سے اگر رکھا جائے تو بھی جائز ہے۔ کتا کھیتی کا کتا بھی ہوتا ہے جی، کلب و زرع، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے مالک کی کھیتی جو ہے نا وہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اس میں اگر کوئی جانور جو ہے وہ اگر آ کے تو منہ مارنے کی کوشش کرے ادھر ادھر سے تو وہ فوراً وہ اس کے پیچھے بھاگتا ہے، بھونکتا ہے اور اس کو بھگا دیتا ہے۔ اسی طرح کلب الماشیہ، کلب الماشیہ یہ بھی کتے کی ایک قسم ہے، جس کو کوئی جانور جس آدمی نے پالے ہوئے ہیں، مویشی پالے ہوئے ہیں، تو ان مویشیوں کی نگرانی کے لیے اور ان کی حفاظت کے لیے بھی کتا پال لیا جاتا ہے۔ اور یہ کتا جو ہوتا ہے اس کی صفت یہ ہوتی ہے کہ یہ ہمارے جو مواشی ہیں، مویشی ہیں جو ہمارے، تو ان کو بے راہ روی سے بچاتا ہے، ہاں جی، سیدھے راستے پر چلنے کے لیے ان کو مجبور کر دیتا ہے، ادھر ادھر جانے سے، کسی کے کھیت میں منہ ڈالنے سے۔ یہ اس کو کتا جو ہے اس کو یہ بھونکتا ہے اور اس کو یہ روکتا ہے، اور ادھر ادھر متفرق ہونے سے بھی ان کو روکتا ہے۔ یہ ہے کلب الماشیہ۔ ایک کتا کلب الحرس حفاظت کے لیے، اور ایک کتا شکار کے لیے، ایک کتا کھیتی کی حفاظت کے لیے، ایک کتا یہ مال مویشی جو ہیں ان کی حفاظت کے لیے۔ یہ رکھنا جو ہے یہ جائز ہے۔ اور میں یہ بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اور یاد کرانا چاہتا ہوں کہ آگے جا کے بھی آپ لوگوں تک یہ میری بات پہنچائے کہ ان 4-5 مقاصد کے لیے کتا رکھنا شرع شریف کے اندر جائز ہے۔ اور ایک ہے کتا رکھنا شوق کے لیے، ہاں جی، مثلا فلانی نسل کا کتا بڑی قیمت کا ہے، اس کو خرید لیا، یا کسی بھی نسل کا ہے تو اس کو صرف میں شوق کے لیے گھر میں اس کو پال لیا۔ ایسا کتا رکھنا شرعاً حرام، حرام اور حرام ہے۔ یاد رکھیں گے، اس کی آگے بھی تبلیغ کرنی ہے، دوسروں تک بھی یہ بات پہنچانی ہے۔ کتا جو ہے یہ موذی جانوروں سے بھی آدمی کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ حفاظت کا کتا جو ہے یہ اس کی گنجائش ہے، اجازت ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ اپنے گھر میں تشریف فرما تھے اور جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کا انتظار تھا۔ تو کافی دیر ہو گئی، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف نہ لائے۔ تو حالت یہ تھی کہ سرکار جس چارپائی کے اوپر تشریف رکھتے تھے اس کے نیچے ایک کتا چھپ کے بیٹھا ہوا تھا۔ تو وہ کتا اٹھ کے جب چلا گیا تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام پھر آ گئے۔ تو سرکار نے فرمایا جبریل اتنی دیر کر دی آنے میں، کیا وجہ؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں صدقے جاؤں اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ انا لا ندخل بیتا فیہ کلب او فیہ تصاویر او فیہ جنوب۔ عرض کیا کہ حضور ہم کون؟ رحمت کے فرشتے، ہم رحمت کے جو فرشتے ہیں،
ہم نہیں داخل ہوتے اس گھر کے اندر کہ جس گھر کے اندر کتا ہو، جس گھر کے اندر تصویریں سامنے لگی ہوئی ہوں، اور جس گھر کے اندر کوئی ایسا فرد ہو کہ جس پر غسل فرض ہے اور وہ بغیر غسل کے رہ رہا ہے۔ جنبی کہتے ہیں اس کو، جنبی، غسل فرض جو ہے وہ اس کو، غسل فرض کو چھوڑ کر تو وہ بیٹھا ہوا ہے، ایسے گھر کے اندر ہم نہیں داخل ہوتے۔ اس میں کتنا بڑا یہ سامان عبرت ہے۔ یہ ایک واقعہ سر سید احمد کا مشہور ہے، اس نے کتا پالا ہوا تھا شوق سے۔ ایک ریل کے اندر سفر کرتے ہوئے کسی عالم سے ملاقات ہو گئی، اور اس عالم کو جب پتہ چلا کہ سید احمد نے یہ کتا اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے، جب آگاہی ہوئی تو پوچھا کہ سید صاحب آپ بڑے صاحب علم ہیں، صاحب علم ہیں، صاحب تعلیم ہیں، آپ نے یہ کتا کیوں رکھا ہوا ہے اپنے ساتھ؟ تو انہوں نے کہا کہ اس لیے رکھا ہوا ہے کہ آپ جیسے علماؤں سے سنا ہے کہ جس گھر میں کتا ہو اس گھر میں فرشتے نہیں داخل ہوتے، جس گھر میں کتا ہو اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے، یا جہاں کتا ہو وہاں فرشتے نہیں آتے۔ تو میں نے اس لیے اپنے پاس رکھا ہوا ہے کہ ملک الموت جو ہے نا وہ میری روح قبض کرنے کے لیے نہیں آئے گا۔ اس نے بھی مذاق کے اندر بات جو ہے وہ ڈال دی، رکھا تو شوق کے لیے ہوا تھا مگر مذاق کر دیا۔ تو عالم نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ کتے کی روح کون قبض کرتا ہے؟ کتے بھی مرتے رہتے ہیں نا، تو کتے کی روح کو کون قبض کرتا ہے؟ اب سید صاحب چپ، کوئی جواب نہیں تھا اس کا۔ تو کہا کہ جو کتے کی روح قبض کرنے کے لیے آ سکتا ہے تو جس کے پاس کتا ہے یا جس کے ساتھ کتا ہے وہ اس کی روح قبض کرنے کے لیے بھی آ جائے گا۔ اصل میں لوگوں کو پتہ نہیں، لوگوں کو پتہ نہیں کہ سر سید احمد خان جس کو کہتے ہیں نا جی، یہ شخص جو ہے یہ معتزلی عقیدے کا شخص تھا۔ کون سے عقیدے کا؟ معتزلی عقیدے کا شخص تھا۔ یہ ہمارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ انگریز کے ساتھ اس کی بڑی دوستی تھی، بہت زیادہ دوستی تھی۔ اس نے احکام القرآن کے نام سے کتاب بھی لکھی ہے، تہذیب الاخلاق کے نام سے بھی کتاب لکھی ہے، اور بھی کتابیں لکھی ہیں۔ نیچری جس کو آپ کہتے ہیں نا، تو نیچریت اس کے عقائد میں تھی۔ یہ سر سید احمد جس کو کہتے ہیں، یہ سر سید احمد جو ہے یہ فرشتوں کے وجود کا منکر تھا، یہ شیطان کے وجود کا منکر تھا، یہ جنت اور جہنم کے وجود کا منکر تھا، جتنے معجزات ہیں اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کے ان سب کا یہ منکر تھا، جتنے اولیاء کرام کے کرامات ہیں ان سب کا یہ منکر تھا۔ یہ جو اس کا مذہب ہے، میں اس کی بات آپ حضرات کو بتا رہا ہوں۔ کرے قرآن کریم کی نصوص ظاہرہ کا، نصوص سریہ کا وہ انکار کرتا ہے، اور مسلمان کیسے رہ سکتا ہے؟ جو جنت کا انکار کرے، جو جہنم کا انکار کرے، جس کا جو ہے وہ ببانگ دہل بیان آتا ہے قرآن میں اور حدیث میں، تو جو ان کا انکار کرتا ہے تو وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ جو شیطان کے وجود کا انکار کرتا ہے جی، وہ قرآن و حدیث کا انکار کرتا ہے، اور قرآن و حدیث کا انکار کرنے والا مسلمان کیسے رہ سکتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کے کسی ایک نبی کے کسی ایک معجزے کا کہ جس کا ثبوت یقین کے ساتھ ہمارے پاس پہنچا ہو تو اس کا انکار کرے، ہاں جی، عناد کی بنا پر اس کا انکار کرے، اور اس بنا پر کہ جی معجزہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، مسلمان نہیں رہتا۔ تو سارے پیغمبروں کے معجزات کا انکار کرے تو وہ مسلمان کیسے رہ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے معجزات کا قرآن پاک میں ذکر آیا ہے کہ نہیں آیا ہے نا جی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا تھا نا، قرآن میں آتا ہے، انہوں نے کہا کہ میرے اللہ تعالیٰ نے مجھ کو یہ عزت اور یہ کرامت بخشی ہے اور یہ اعجاز بخشا ہے، میں انی انبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم، جو لوگ تم میرے پاس آتے ہو نا، میں تمہیں یہ بتا دیتا ہوں کہ تم اپنے گھروں میں کیا کھا کے اپنے پیٹوں میں کیا ڈال کے آئے ہو، میں یہ تمہیں بتا دیتا ہوں۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ یہ بھی تمہیں بتا دیتا ہوں کہ جو کچھ تم اپنے گھر میں
واپس جا کے کھانے کے لیے یا کل کے کھانے کے لیے تم باقی چھوڑ کے آئے ہو، رکھ کے آئے ہو، میں وہ بھی تمہیں جو ہے وہ بتاتا ہوں۔ پھر وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور سنو جو شخص مادر زاد اندھا ہو، ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوا ہے، تو میں اس کو اچھا کر دیتا ہوں، ہاں جی، میرے پاس لے آؤ، میں اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیروں گا تو وہ بینا ہو جائے گا۔ یہ قرآن کی نص کے اندر آیا ہے۔ اسی طرح یہ بھی فرمایا آپ نے کہ وہ کوڑی، اردو میں کوڑی کہتے ہیں، ہمارے پنجابی میں کوڑا کہتے ہیں جی۔ کوڑی کون سا شخص ہوتا ہے جس کو کوڑ کی بیماری ہو؟ کوڑ کی بیماری آپ سمجھتے ہی ہیں نا، کوڑ کی بیماری۔ اور کوڑ کی بیماری کے کئی اقسام ہیں، ان میں سے ایک قسم ہے جس کو برس کہتے ہیں عربی زبان کے اندر، اور اس کو کیا کہتے ہیں جی پنجابی زبان میں، اردو زبان میں پھول بیری، مطلب ہے جس سے بالکل آدمی کے جسم پر چٹاک بن جاتے ہیں، بالکل اس طرح کے رنگ کے جس طرح انگریزوں کا رنگ ہوتا ہے، اس طرح کا رنگ کا بیماری ہے۔ یہ بیماری کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سر سے پاؤں تک سارے کا سارا آدمی آہستہ آہستہ مبروس ہو جاتا ہے، اس کو برس ہو جاتا ہے، پھول بیری ہو جاتی ہے۔ تو سرکار عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اعلان فرمایا کہ اگر میرے پاس تم برس کی بیماری والا یا کوڑ کا مریض جو ہے وہ لاؤ گے، میں اس کے جسم کو ہاتھ لگاؤں گا اور وہ بھی تندرست ہو جائے گا اسی وقت۔ اور کیا؟ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں اپنے رب کے اذن سے، یعنی معزون ہو کر آیا ہوں اللہ سے، اللہ نے مجھے اذن دے کر بھیجا ہے کہ تو اگر کسی مردے کو کہے گا نا کہ قم، اٹھ کھڑا ہو، تو مردہ زندہ ہو کر کھڑا ہو جائے گا۔ میں مردے بھی زندہ کروں گا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات آئے ہیں، ہاں جی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معجزات کا بھی قرآن میں ذکر آیا ہے، حضرت صالح علیہ السلام کے معجزات کا بھی قرآن کریم کے اندر ذکر آیا ہے، اور بہت سارے انبیاء علیہ السلام کے معجزات کا قرآن کے اندر ذکر آیا ہے۔ حدیث کی تو میں نے ابھی بات ہی نہیں کی، تو قرآن کے اندر اس قدر کثرت کے ساتھ جو معجزات ہیں، ان معجزات کا جو انکار کرے وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ خود فیصلہ فرما لیں۔ اب ہم اگر بات کریں کہ فلاں آدمی ایسا ہے ویسا ہے، تو لوگ سننے والے یہ کہیں گے کہ دیکھو جی یہ تو مولویوں کا کام ہے، ہاں جی، یہ لوگوں کو برا بھی کہتے ہیں، کافر بھی کہہ دیتے ہیں، یہ کہہ دیتے ہیں، وہ کہہ دیتے ہیں، ہاں جی۔ مگر اتنی مادر پدر آزادی بھی تو نہیں ہو سکتی نا کہ قرآن پاک کی نصوص سے صریحہ کا انکار کرے اور اس کو کہا جائے کہ مسلمانوں کا یہ محسن ہے، مسلمانوں کا یہ سرتاج ہے، یہ مسلمانوں کا یہ استاد ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ یاد رکھو اسلام وہ ہے جو قرآن و سنت کے اندر ہے، اس سے باہر یا اس سے مخالف اسلام نہیں جی۔ وہ قرآن کریم کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ آپ نے سنا ہوا ہے۔ ایک دفعہ آپ نے دربار لگایا، دربار جب سج گیا، آپ تشریف لا کے دربار میں بیٹھے، تو بیٹھ کے ادھر دیکھا ادھر دیکھا ادھر دیکھا، تو ارشاد فرمایا ما لی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین۔ آپ نے فرمایا کہ ہدہد جنہوں پنجابی کہتے ہیں چکی راہ، وہ پرندہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے یہ جو بارگاہ کے حاضرین تھے ان میں پرندے بھی ہوتے تھے، ہاں جی، ان کے اندر پرندے بھی ہوتے تھے، ان کے اندر جانور بھی ہوتے تھے، ان کے اندر جنات بھی ہوتے تھے، ان کے اندر انسان بھی ہوتے تھے۔ ما لی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین، ہدہد جو ہے وہ نظر نہیں آیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا ہوا؟ ہدہد کو میں دیکھ نہیں رہا یہاں پر، کیا وہ یہاں سے کہیں وہ چلا تو نہیں گیا ہوا کسی کام کے لیے؟ چنانچہ کچھ دیر گزری تو ہدہد حاضر ہو گیا۔ سلیمان علیہ السلام نے وجہ تاخیر پوچھی، دیر کی وجہ، تو قرآن کہتا ہے کہ ہدہد نے یہ کہا انی قد جئتک بنبأ من سبأ، میں سبا سے ایک کیا نام ہے، سبا علاقہ یمن میں، وہاں سے ایک خبر آپ کے پاس بڑی اچھی لے کے آیا ہوں، لہذا آپ مجھے ناراض مت ہوئیے، ہاں جی، وہ خبر مجھ سے آپ ذرا سن لیجئے، ہاں جی۔
میں نے وہاں پر دیکھا ہے کہ وہاں ان کے یہاں ایک بہت بڑی بادشاہ ہے، ایک عورت ملکہ ہے، بلقیس جس کا نام ہے، وہ ملکہ ہے، اور یہ ہے کہ وَلَهَا عَرْشٌ عظیم، اور اس کا تخت جو ہے نا وہ بہت بڑا ہے، عظیم تخت ہے اس کا، جس کے اوپر اپنا وہ دربار لگاتی ہے۔ اس تخت کے بارے میں جو مفسرین کرام نے بتایا ہے، یہ تخت جو ہے، اس تخت کو بنایا گیا تھا بڑی کسی خاص عمدہ لکڑی سے، اور قیمتی جواہر اور لال اور قیمتی پتھر جو ہیں وہ اس کے اوپر جڑے ہوئے تھے اس کی زینت کے لیے، اور وہ اتنا وزنی تھا کہ جہاں اس کو بنایا گیا نا، اس جگہ سے اس کو منتقل نہیں کیا جا سکا، اس کے وزن کی وجہ سے اس کو منتقل نہیں کیا جا سکا۔ پھر اس کے گردا گرد ایک بہت بڑا وہ دربار کا ایک ہال جو ہے نا وہ اس کے گردا گرد بنا دیا گیا، پھر اس ہال کے گردا گرد ایک اور ہال بنا دیا گیا، اس طرح یعنی 7 ہال اس کے گردا گرد جو ہے نا وہ بنائے گئے جی، ایک ہال کے اندر دوسرا ہال، دوسرے کے اندر تیسرا، تیسرے کے اندر چوتھا، 5واں، 6واں، 7واں، اور 7ویں ہال کے اندر وہ جو ہے نا اس کا وَلَهَا عَرْشٌ عظیم قرآن نے فرمایا ہے جی، وہ ہے۔ تو میں اس کی خبر آپ کے پاس لے کے آیا ہوں حضور۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہاں یہ بھی عرض کیا کہ ان کی بادشاہ جو ہے وہ ایک عورت ہے، ایک عورت ہے۔ تو کبھی حضور آپ اس ملکہ کو اور اس ملک کے لوگوں کو دعوت اسلام بھیجیں تو بندہ حاضر۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا لو پھر میں خط لکھتا ہوں۔ لکھا جی خط لکھ کے تو ہدہد کو یہ خط دیا، اور ہدہد نے اپنی چونچ کے اندر وہ خط پکڑ لیا اور پکڑ کے وہ اڑنا شروع ہوا، اڑتا گیا اڑتا گیا اڑتا گیا اڑتا گیا، ہاں جی، تو تقریباً 2 ماہ کی مسافت تھی، ہاں جی، پیدل آدمی اگر چلے تھے، اڑتا ہوا وہاں پہنچا، وہاں پہنچ کے تو اس کے مکان کے جو اس کا محل تھا کہ محل کے روشن دان سے وہ جو ہے نا وہ اندر داخل ہوا، اور اندر داخل ہو کے وہ لیٹی ہوئی تھی، ہاں جی، تو اس کے یہاں سینے کے اوپر جو ہے نا وہ خط جو ہے نا وہ ڈال دیا، اور خود آرام سے بیٹھ کر نا وہ روشن دان کے اندر دیکھتا رہا، سنتا رہا کیا ہوتا ہے کیا۔ تو جو کچھ بات چیت وہاں سے ہوئی تھی تو وہ بات چیت سن کر تو وہ آ گیا، اور آ کے اس نے بتایا کہ حضور میں نے آپ کا خط پہنچا دیا، اور اس کے بعد اس نے اپنے جو اس کے مشیر وزیر وغیرہ ہیں مملکت کے ان کو اکٹھا کیا ہے، اور ان کو اکٹھا کر کے ان کے ساتھ صلاح مشورہ کیا ہے کہ یہ مجھے مسلمان ہونے کی دعوت دی ہے، یہ کوئی اللہ کی پیغمبر ہونے کا یہ دعویٰ رکھتا ہے، تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو پھر آخر کار طے یہ ہوا کہ چلتے ہیں جی ذرا اس اللہ کا نبی جو ہے اس کو جا کے دیکھتے ہیں، تو اس کے بعد پھر فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کیا اس کی دعوت کو قبول کرنا ہے، اسلام کی دعوت کو، یا اس کو مسترد کرنا ہے جی۔ تو یہ پھر وہ خبر واپس لے کے آپ کے پاس آ گیا، اور آگے قصہ جو ہے قرآن پاک کے اندر موجود ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن پاک کے الفاظ میں یہ قصہ جو ہے یہ لکھا ہوا موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ جو ہدہد تھا یہ پرندہ تھا، پرندہ ہے جی، اور جو تفسیر لکھی ہے جس کو سر سید احمد کہتے ہیں لوگ، ہاں جی، اس نے تفسیر لکھی ہے قرآن پاک کی اور ایک اس نے بائبل کی بھی تفسیر لکھی ہے انگریزوں کو خوش کرنے کے لیے۔ تو جو قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ یہ جو ہدہد تھا نا، یہ ہدہد کوئی پرندہ ورندہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک آدمی تھا، اس آدمی کا نام تھا ہدہد۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ تو قدیم اور جدید عرب جو ہیں ان کے اندر کبھی بھی یہ مروج نہیں رہا کہ ہدہد کا نام جو ہے وہ بندے کا رکھے، ہے جی۔ تو یہ وہ اس کی تفسیر میں وہ یہ لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے میدان تی کے اندر جہاں ان کو سزا دی گئی اور ان کو کہا گیا کہ وہاں تم رہو، ادھر ادھر تم کہیں نہیں جاؤ، کھانے پینے کی فکر نہ کرنا، وہ چلو ہم دیں گے تمہارے لیے، ہیں جی۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، یہ اس کا ذکر اللہ پاک نے فرمایا، من اور سلوہ ان کے لیے اللہ پاک نے نازل فرمایا۔ سویرے اٹھتے تھے
تو وہ من اور سلوا موجود ہوتا تھا، اس کو لے کے وہ کھا لیتے تھے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، پانی پینے کے لیے ہمارے پاس نہیں ہے، تو خدا کے لیے ہمارے لیے پانی کا ذرا انتظام کر دیں۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، قرآن فرماتا ہے جس وقت اپنی قوم کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے ہم سے پانی مانگا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم سے پانی مانگا، فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ فرمایا کہ اے موسیٰ اپنی لاٹھی لے کر تو پتھر کے چٹان کے اوپر مارو، لاٹھی لے کر پتھر کے چٹان کے اوپر مارو۔ پھر رب تعالیٰ فرماتا ہے فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، جی اس میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب پتھر کے چٹان پر اپنا عصا مارا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ اللہ پاک نے یہ ظاہر کر دیا کہ اس میں سے 12 چشمے رواں دواں ہو گئے، 12 چشمے بہنے لگے، ادھر جا رہا ہے ایک چشمہ نکل کے، ایک ادھر جا رہا ہے، 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 12 چشمے۔ اور بنو اسرائیل کے لوگ جو ہیں وہ 12 ہی بڑی بڑی فیملیوں کے اندر منقسم تھے، 12 خاندانوں کے اندر۔ قد علم کل اناس مشربہم، رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ 12 چشمے جب بہ نکلے تو 12 کے 12 جو کنبے تھے، 12 کے 12 جو خاندان کے افراد تھے، سب خاندانوں کے افراد نے اپنا اپنا ایک ایک چشمہ جو ہے نا وہ لے لیا، اس کو اپنے لیے مخصوص کر لیا، اور پانی جو ہے وہ اس کے ساتھ وہ سیراب ہونے لگے۔ تو یہ قرآن پاک کے اندر یہ واقعہ آیا ہے۔ میں بالکل لفظ بلفظ ترجمہ کر کے آپ کو قرآن پاک کی آیات کا سنا رہا ہوں، مگر یہ بدبخت لکھتا ہے اس کی تفسیر کرتے ہوئے، یہ لکھتا ہے کہ یہ کوئی تھوڑا ہی تھا کہ ڈنڈا اپنا جو ہے اس کو پتھر کے اوپر مارو، کبھی ایسا ہوا ہے کہ پتھر کے اوپر ڈنڈا مارے تو اس میں سے 12 چشمے بہ نکلے؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ ایسا تو کبھی نہیں ہوتا۔ تو یہ کیا تھا؟ کہتا ہے کہ یہ بات یہ تھی کہ اللہ پاک نے آپ کو یہ فرمایا کہ یہ زمین جو ہے نا، یہ زمین ہے پتھریلی، تو حجر جو ہے نا یہ پتھریلی زمین کو اللہ پاک نے کہہ دیا، پتھریلی زمین۔ اور اضرب بعصاک، اپنا عصا مارو، اس سے مراد یہ ہے کہ کئی یا کدال جو ہے نا وہ لے کے تو یہ پتھر والی زمین جو ہے نا اس پر کھدائی کرو، کھدائی کرتے 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 آخر کار پانی نکل آئے گا۔ تو اس طرح 12 کنویں جو ہیں وہ کھودے انہوں نے، ہیں جی، پتھر والی زمین میں، تو نیچے سے پانی نکل آیا۔ یہ اس شخص نے لکھا ہے قرآن پاک کی آیات کی تحریف میں جس کو سر سید احمد خان کہتے ہیں۔ غالباً یہ پہلا موقع ہے میں یہ سید احمد کے بارے میں بات کر رہا ہوں، اس سے پہلے میں نے نہیں کی۔ تو اچھا ہے کہ یہ میرا فرض تھا میں آپ کو خیر و شر سے آگاہ کروں جو میں جانتا ہوں، تو میں نے اپنا فریضہ جو ہے وہ ادا کر دیا۔ اس طرح یہ جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا نام ہے مردے زندہ کیے ہیں، تو اس کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ یہ مردے زندہ میں کر دوں گا، اللہ کی اذن سے مردے زندہ کر دوں گا۔ یہ تو نہیں تھا نا کہ واقعی جو مر گئے ہوئے ہیں ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کر دیا، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ جن کے دل مر گئے ہوئے تھے کفر کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے، تو ان کو ایمان کے ساتھ میں موصوف کر دوں گا۔ ایمان ان کو جو ہے میں وہ دعوت ایمان دے کر تو ان کی دل کی جو ہے مردنی ہے، موت ہے، اس سے میں ان کو بچا لوں گا۔ یہ تھا فلا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ بھی ہے قرآن پاک کے الفاظ کا ترجمہ یہ ہے، اور میں تمہارے سامنے ہاں جی پرندے کی شکل کا بت بناؤں گا، پرندے کی شکل کا بت بناؤں گا، فانفخ فیہ، پھر اس کے اندر میں پھونک ماروں گا، فیکون طیرا باذن اللہ۔ تو یہ وہ پرندہ جو ہے مردہ پرندہ جو مجسمہ بنایا پرندے کا مٹی سے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے وہ ہوا میں اصلی پرندہ بن کر اڑنا شروع کر دے گا۔ یہ قرآن کے الفاظ کا ترجمہ میں کر رہا ہوں، اور یہ صاحب جو ہیں یہ اس کی توجیہ یہ کرتے ہیں کہ اس سے مراد تھوڑے یہ تھا کہ مٹی کا لے کے تو وہ ایک پرندہ بنا لیا،
پھر پھونک ماری اور وہ ہوا میں اڑنا شروع ہو گیا۔ اصل میں یہ بات تھی کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ مٹی کا یہ ایک پرندہ جو ہے اس کا پیکر بنایا، اس کا بت بنایا، اور بت بنانے کے بعد پھر اس کے اندر ایک مشین بنا کے ڈالی، کل ڈالی، چابی، ٹھیک ہے نا، جیسے آج کل چابی دیتے ہیں نا، تو وہ کھیلنے والے جو بچوں کے ہوائی جہاز ہوتے ہیں چابی دیتے ہیں تو وہ اڑنا شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں وہ تو وہ تھا، فلا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسمرزم کی طرف مرزا غلام احمد قادیانی کی طرح منسوب کیا کہ ان کے پاس مسمرزم کا علم تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ بھی مسمرزم کے وہ ماہر تھے کہ وہ 4 پرندے جن کو پکڑ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا، پھر ان کے گوشتوں کا قیمہ کیا، سب کا قیمہ کر کے آپس میں ملا جلا کے سارا اکٹھا کر کے، تو حکم تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ فجعل علی کل جبل جزءا منہن علی کل جبل، ہاں جی، کہ پہاڑ ہے نا، یہ پہاڑ ہیں تو پہاڑوں کی 4 مختلف چوٹیوں پر اے ابراہیم علیہ السلام یہ گوشت جو ہے نا اس کے 4 اب حصے کرو، جو سب کا گوشت قیمہ کر کے ملا دیا گیا ہوا ہے، تو اس کے 4 حصے کر کے تو ایک حصہ ایک پہاڑ کے کیا نام ہے وہ چوٹی کے اوپر رکھو، ہاں جی، اور ثم ادعوہن، پھر ان کو ذرا آواز دو، جس طرح جب وہ زندہ تھے تو ان کو آپ آواز دیتے تھے، ہیں جی، عرض کیا تھا نا کہ رب ارنی کیف تحیی الموتى، مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں تو مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے، ہاں جی، تو اللہ پاک نے فرمایا ولم تؤمن، کیا ابراہیم تم ایمان نہیں رکھتے اس بات پر، تمہیں یقین نہیں ہے کہ میں مردے زندہ کر سکتا ہوں؟ تو عرض کیا بھلا کیوں نہیں میرے مولا، مجھے یقین ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، لیکن میں چاہتا ہوں، میرا دل چاہتا ہے تو ایسا سدھار لو کہ دور وہ پرندہ ہوا میں اڑ رہا ہو یا کہیں وہ دانے جو ہے نا وہ چگ رہا ہو، تم اس کو جو آواز دو نا اس کا نام لے کے تو بھاگتا ہو آپ کے پاس آئے۔ جس وقت ایسی کیفیت بن جائے تو اس کے بعد پھر ان کو ذبح کرو، ذبح کر کے ان کا قیمہ کرو، سب کا قیمہ کر کے تو اس کو خلط ملط ایک دوسرے کے ساتھ وہ مکس کر کے تو اس کو 4 حصوں میں پھر تقسیم کرو، ہاں جی، ہر حصے کے اندر گویا 4 پرندوں کا گوشت جو ہے وہ موجود تھا۔ تو پھر فرمایا کہ 4 پہاڑوں کی چوٹیوں پر رکھو، ثم ادعوہن، پھر اسی طرح ان کو پکارو جس طرح جب یہ پرندے زندہ تھے ان کو آپ پکارتے تھے اور آپ کے پاس آتے تھے، ہاں جی، ثم ادعوہن الیک یأتینک سعیا، یہ پرندے جو ہیں یہ بھاگتے ہوئے آپ کے پاس آئیں گے، ہاں جی۔ تو جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دیکھنے مشاہدہ کرنے کے لیے اپنی آنکھ سے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے، تو یہ سارا کام کر لیا اور 4 پہاڑوں کی چوٹیوں پر قیمے کا چوتھا حصہ رکھ دیا۔ تو رکھنے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، آپ نے پھر ان کو اللہ کے حکم سے آواز دی نیچے کھڑے ہو کے، او فلاں پرندے، او فلاں پرندے، او فلاں پرندے، تو جس پرندے کو آواز دیتے تو اس پرندے کا گوشت 4 پہاڑوں کی چوٹیوں پر جو تھا وہ ادھر سے ادھر جاتا، ادھر سے ادھر اکٹھا ایک جگہ پر ہو کر تو صحیح پرندہ بن کر تو بھاگتا ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ جاتا۔ یہ قرآن ہے نا، یہ کوئی قصہ کہانی تو نہیں ہے نا کسی کتاب کا۔ وہ بدبخت اس کا بھی انکار کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس یہ مسمرزم کا علم تھا اور کچھ ہاتھ کی صفائی کا بھی ان کے پاس علم تھا، تو انہوں نے لوگوں کی نظر بندی کر دی ہوئی تھی، نہ کوئی کسی پرندے کو ذبح کیا، نہ کوئی ان کا قیمہ کیا، نہ اس کو ملایا، تو نہ کچھ ایسا کیا، بلکہ یہ کہ یہ لوگوں کی نظر بندی کی اور لوگوں کو یہ دکھا دیا، حالانکہ حقیقت میں کچھ بھی نہیں تھا، جیسے جادوگر کر کے دکھا دیتے۔ فلا حول ولا قوت الا باللہ العظیم۔ اس ظالم کے بھی کیا کہنے، اس ظالم کے ظلم کے، کہ یہ جادوگر کو مانتا ہے کہ جادوگر جو ہے وہ اس طرح کے کرتب دکھاتا ہے نظر بندی کر کے
تو لوگوں کو کرتب ایسے دکھاتا ہے کہ جو لوگوں کے دوسرے لوگوں کے بس میں نہیں ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی کا معجزہ یہ نہیں مانتا۔ یہ ہے سر سید احمد خان بریلوی، اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان بھی بریلوی ہے، ٹھیک ہے نا جی، مگر وہ بانس بریلی کے رہنے والے، بانس بریلی یہ اب علیحدہ شہر ہے، اور جہاں کا یہ سید احمد بریلوی رہنے والا ہے اس کا نام ہے کیا؟ رائے بریلی، اس کا نام ہے رائے بریلی، یہ دوسرا بریلی ہے۔ بڑا اچھا ہوا، اس میں گھاٹے کا معاملہ نہیں ہے، بڑا نفع کا سودا ہے کہ اس طرح کے آدمی کو جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا کس طرح کفر کرتا ہے اور انکار کرتا ہے، اس سے آپ ذرا واقف کار ہو جائیں، اور اس کے لیے رحمت اللہ علیہ کا لفظ کبھی بھول کر بھی نہ بولیں۔ انگریز کا ایجنٹ تھا اور انگریز ایجنٹی کی انتہا اس نے کر دی تھی۔ بہرحال یہ موقع اب مزید نہیں ہے۔ کہا زوجی ابو زرع، میرا شوہر ابو زرع، وما ابو زرع، اور اے میری سہیلیوں تم کیا جانو کہ ابو زرع کیا ہے اور کیسا ہے۔ یہ فقرہ بولتے ہیں اس وقت جس وقت کسی چیز کی بڑائی کا اظہار کرنا مقصود ہوتا ہے، جیسے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن کو اتارا لیلۃ القدر میں، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے مخاطب تجھے کیا پتا لیلۃ القدر کتنی عظیم رات ہے۔ پھر آگے اس کی اللہ پاک نے صفات اس رات کے آگے جو ہیں وہ بیان کی ہے، اس کا تعارف کرایا ہے۔ تو اسی طرح یہ ہے وما ابو ذر، تم کیا جانو کہ ابو ذر کیا ہے۔ اناسا من حلی اذنیہ، وہ ایک ایسا خوش اخلاق اور میرے ساتھ احسان کرنے والا اور سخی وہ شخص ہے کہ جس نے سونے کے بنائے ہوئے زیورات کے ساتھ میرے کانوں کو اور میرے جسم کو لاد دیا۔ وَمَلَا مِن شَحْمٍ عَضُدَيَّ، اور اس نے میرے دونوں بازوں کو چربی سے پر کر دیا۔ بات یہ ہے کہ عرب کا جو ملک ہے یہ جانتے ہیں آپ مشہور ہے یہ گرمی میں، گرمی کا موسم اس میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ پرانا زمانہ، جس زمانے کی یہ بات ہو رہی ہے اس زمانے کے اندر جو ہے وہ کھیتی باڑی بھی بہت کم ہوتی تھی اور غریبی کا زمانہ تھا، کھانے کے لیے کھجور اور پانی یا دودھ اس کے سوا کچھ ملتا بھی نہ تھا جی، جو بھی مشکل سے ملتے تھے، اور گندم تو پھر باید و شاید جی بہت انتہائی مشکل کے ساتھ۔ تو اس طرح لوگوں کا گزارا کیسے ہوتا تھا کہ کھجوریں جو ہے نا مٹھی بھر کے کھجوریں کھا لیں، اوپر سے پانی پی لیا، یا بکریاں رکھی ہوئی ہیں، بھیڑیں رکھی ہوئی ہیں، یا اونٹنیاں رکھی ہوئی ہیں، یا کیا نام ہے یہ گائے رکھی ہوئی ہیں، تو ان کا دودھ جو ہے نا وہ دو کر تو وہ دودھ اوپر سے پی لیا، تو یہ ان کا گزارا تھا۔ سمجھ آئیے بات؟ اور اس طرح کا گزارا جب ہوتا ہے، آج بھی آپ پسماندہ علاقوں کے اندر اگر آپ چلے جائیں اس زمانے کے اندر، تو آپ وہاں دیکھیں گے کہ لوگوں کی کمریں پتلی ہوتی ہیں، پیٹ اندر گھسے ہوئے ہوتے ہیں جی، اور جسم جو ہے نا بالکل پتلا پتنگ ہوتا ہے۔ ہاں طاقت ہوتی ہے جسم کے اندر، بڑی بڑی طاقت ہوتی ہے، مگر موٹے نہیں ہوتے۔ تو مردوں کے بالمقابل عورتیں جو ہیں ان کی غذائیت میں اور کمی ہوتی تھی، اور جان بوجھ کے کم کرتے تھے، اس لیے کہ یہ اگر ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر یہ زیادہ کھانا پینا ان کو مل گیا نا تو پھٹ جائیں گی، اور پھٹ کر یہ بدکاری کریں گی اور کیا کیا کریں گی، یہ ان کا رواج تھا اس زمانے کا۔ تو اب یہ ہے کہ وہاں اکثر و بیشتر عورتیں جو ہے نا وہ نہایت دبلی پتلی ہوتی تھی، اور اس زمانے کے اندر اگر کوئی عورت ایسی ہے کہ جس کا بازو جو ہے نا وہ چربی سے پر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت اچھی خوراک جو ہے نا اس کو دی جاتی ہے، بہت اچھی خوراک کھاتی ہے، اور بڑا اچھا اس کا وجود جو ہے نا وہ سڈول بن گیا ہوا ہے جی، اچھی غذا کی وجہ سے۔ تو یہ مطلب ہے اس کا۔ اب یہ ہے کہ بازو کا نام لیا رعایت سجا کے لیے، ٹھیک ہے، تاکہ پچھلے لفظوں کے ساتھ
یہ لفظ کا وزن مل جائے، ورنہ مقصد پورا وجود ہے. ہاں جی، کیونکہ جب یہ بازو جو ہیں یہ، اور پنجابی کے اندر یہ بازو اگر موٹے ہوں گے، پڑے ہوں گے چنگے، لیکن موٹاپے کی بیماری کی وجہ سے نہیں بلکہ اچھی غذا کی وجہ سے، ہاں جی، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر باقی جسم بھی ایسا ہی ہوگا. تو یہ مطلب ہے کہ مجھے اتنا اس نے موٹا تازہ کر دیا اچھی غذا دے کے کہ میرے جسم کے اندر کیا نام ہے، میرا جسم جو ہے وہ سڈول ہو چکا ہے. یہ مقصد ہے اس کا. تو مقصد بیان کرنا ہے اس کی سخاوت کا، اور اس کے ساتھ اس نے سلوک کا، اور اس نے سلوک کی وجہ سے جتنی قوت جو ہے وہ مجھے حاصل ہوئی ہے اس کا بیان کرنا مقصود ہے. اور پھر اس کے بعد یہ لکھا ہے وَبَجَّحَنِي فَبَجِحْتُ إِلَى نَفْسِي. بجہانی کا اس کا معنی یہ ہے کہ اور ابو زرع نے مجھ کو خوش کر دیا ہوا ہے. ہاں جی، لہٰذا میں اتنی خوش ہوئی ہوں کہ میں اپنے دل کے اندر بھی اپنے آپ کو اب عظیم اور خوش نصیب سمجھتی ہوں. یہ اس کا مطلب ہے. وجدنی فی اہل غنیمت بشق یا بشق فجعلنی فی اہل صہیل وعطیت ودائس ومنقن. کہنے لگی کہ مجھے اس نے پایا تھا ایسے خاندان میں کہ جن کے پاس تھوڑی سی بکریاں تھیں، اور وہ تنگی تکلیف کے اندر وہ اپنا وقت جو ہے وہ گزارتے تھے. ان کی زندگی خوشحال نہیں تھی بلکہ تنگ دستی کا شکار تھا میرا خاندان. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ میرے ساتھ شادی اس کی ہوئی اور مجھے وہ لے گیا. کہاں؟ فجعلنی فی اہل صہیل وعطیت. یہ صہیل جو ہے یہ گھوڑے کی آواز کو کہتے ہیں، عطیت جو ہے یہ اونٹ کی آواز کو کہتے ہیں. تو وہ کہتی ہے کہ پھر وہ مجھے لے گیا ایسے خاندان میں کہ جو خاندان، جس خاندان کے پاس یہ بکریاں ہی نہیں تھیں بلکہ اس کے پاس گھوڑے بھی تھے، اس کے پاس جو ہے نا وہ کیا نام ہے وہ کیا ہے وہ اونٹ بھی تھے. اور یہاں پر وہاں غنیمہ تصغیر کا لفظ ہے جس کے اندر قلت کا معنی نکلتا ہے، کمی کا، یعنی تھوڑی سی بکریوں والا میرا خاندان تھا. اور یہاں پر جو ہے یہ صہیل و عطیتن، ان لفظوں کے آخر میں جو تنوین ہے دو زیروں کا، تو یہ تعظیم کے لیے. مقصد یہ ہے کہ بہت زیادہ اس کے خاندان میں گھوڑے، اس کے پاس گھوڑے تھے، اس کے گھرانے میں بہت زیادہ جو ہے وہ اونٹ تھے، جو کہ عرب والوں کا بہت عظیم مال ہوتا ہے. اور گھوڑے اور اونٹ صرف اس شخص کے پاس ہوتے تھے جو بڑا امیر کبیر ہوتا. کہا بدائس و منقن. اور دائس کہتے ہیں بیلوں کو، وہ بیل کہ جن بیلوں کو یہ گندم جو ہے پرانے زمانے میں پھیلا دی جاتی تھی زمین کے اوپر، گندم کے پودے بمے سٹوں کے، ہیں جی، تو ان کے اوپر جو ہے نا وہ پھر یہ جوڑی بیلوں کی ایک یا دو جتنی مناسب وہ کسی کو میسر ہوتی تو وہ ان کے اوپر وہ چلاتا، ان کو چلاتا رہتا شدید گرمی کے موسم میں. ہیں جی، پنجابی وچ انہوں پھڑا کہندے نے، پھڑا. میں بھی شوق کے ساتھ کئی بار چلا جایا کرتا تھا. وہ پھلے کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک جیسے وہ ایک خیمے کی طرح ایک تھوڑی چھوٹی سی ایک جگہ ہوتی تھی، اس جگہ میں بیٹھ جانا جا کے، جی ہوٹا لین واسطے میں ہوٹا لینا ہے، چلو تے انہاں بٹھا دینا پھر. ہیں جی، تو وہ پھڑے پان والے جڑے لوگ نے. تے پھڑے کون پاندے نے؟ پھڑے وہ پاندے نے کہ جنہاں دی کنکاں دیاں کھیتیاں، غلے تے اناج بہت زیادہ نے، تے بیل بھی انہاں دے کول بہت زیادہ نے جڑے کہ یہ کام کرتے نے. منقن کا دائس کا مطلب ہے اس کو روندنا اپنے پاؤں کے نیچے گندم کو تاکہ دانہ الگ ہو جائے، بھوسا الگ ہو جائے. جی، اور منقن کا لفظ جو اس کا معنی ہے اب دانوں کو صاف کرنا، علیحدہ کرنا پودوں سے. تو یہ جو علیحدہ کیا جاتا ہے یہ نوکر چاکر وغیرہ لگا کر، تو یہ کام جو ہے یہ دیہاتوں میں لوگ کرتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ مجھے ایک ایسے خاندان کے اندر لے آیا کہ جس خاندان کے اندر یہ بہت اونٹ بھی تھے، بہت گھوڑے بھی تھے، اور بیل بھی تھے، اور نوکر چاکر بھی بڑی کثرت کے ساتھ تھے. بس میں
اسی پر آج کی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، بقیہ گفتگو آئندہ ہوگی انشاءاللہ تعالی۔